بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن یہ نقطہ نظر اگر قائم نہیں ہوا یا قائم ہوا بھی اور اس سے بہت کم اعتنا کیا گیا تو اس کے کچھ وجوہ ہیں۔ میرا خیال ہے کہنا چاہتے ہیں اس کی کچھ وجوہ ہیں۔ تو کس نقطہ نظر کی بات کر رہے ہیں؟ جب تک یہ نقطہ نظر قائم نہیں ہوتا ہمارے غور و فکر میں وہ نقطہ نظر یہ ہے کہ حواس، عقل، فکر اور جذبات، احساس، یہ تمام جو ہیں ان میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان میں کوئی نزاع نہیں ہے۔ نزاع ان معنوں میں نہیں ہے کہ ان کے اپنے یعنی ان کے فنکشنز جو ان کا عمل جو ہے وہ مختلف ہے، لیکن اس میں نزاع نہیں ہے۔ وہ ایک دوسرے کو جو ہے مدد دیتے ہیں۔ یعنی مطلب اگر حواس سے آپ اطلاعات حاصل کرتے ہیں تو عقل ان اطلاعات کو منظم کرتی ہے، مثال کے طور پہ۔ تو اس میں کوئی نزاع نہیں ہے، یہ ہے کہ ان کے عمل مختلف ہے۔ عقل آپ کو اطلاع نہیں دے سکتی، حواس جو ہے تنظیم نہیں کر سکتے، لیکن دونوں مل کر جو ہے آپ کو علم فراہم کرتے ہیں۔ تو ان معنوں میں ان میں کوئی نزاع نہیں ہے۔ اور ایک ہی وحدت کی ترجمانی ہے۔ وحدت کا مطلب یہ ہے کہ ایک حقیقت ہے، اس کی ترجمانی ہے۔ یعنی احساس بھی یعنی اگر آپ ایک میز کو دیکھ رہے ہیں مثال کے طور پہ، تو آپ احساسات کے ذریعے اس کو دیکھ رہے ہیں، مختلف آپ کے جو حواس ہیں اس کے ذریعے، اور عقل جو اطلاعات آ رہی ہیں ان کو منظم کر رہی ہے۔ تو وہ میز جو ایک وحدت ہے یہاں، وہ دونوں جو ہے اس کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ تو اس لیے کہ ان سب کا منصب ایک ہی وحدت کی ترجمانی ہے، جیسے تمام و کمال سمجھنے کے لیے ہمیں کسی ایسے نقطہ نظر سے کام لینا پڑے گا کہ ہماری عقل و فکر کا تعلق براہ راست اس سے قائم ہو جائے، یعنی وحدت سے۔ جب تک یہ نقطہ نظر قائم نہیں ہوتا ہمارے لیے غور و فکر میں کوئی معنی پیدا ہوں گے، نہ علم و عمل میں۔ خواہ یہ زندگی ہے جو ان آزمائش سے گزری یا زندگی کی وہ آزمائش، لیکن یہ ایک نقطہ نظر قائم نہیں ہوا، یہ قائم ہوا بھی ہے تو اس سے بہت کم اعتنا کیا گیا۔ اب یہ ان کا ایک دعویٰ ہے۔ بڑا مشکل ہے یعنی اس قسم کے دعوی کو سبسٹینشیٹ کرنا، یعنی کیونکہ تاریخ انسانی جو ہے وہ اتنی پیچیدہ چیز ہے کہ اس کے بارے میں عمومی دعوی جو ہے بڑے مشکل ہیں۔ لیکن یہ نقطہ نظر اگر قائم نہیں ہوا یا قائم ہوا بھی تو اس سے بہت کم اعتنا کیا گیا، تو اس کی کچھ وجوہ ہیں۔ اچھا، مثال کے طور پر فکر ہی کا لے لیجئے۔ فکر اگرچہ ذہن انسانی کا وہ خاصہ ہے جس کا عمل دخل زندگی میں ہمیشہ جاری رہتا ہے۔ یعنی فکر جو ہے ذہن انسانی کا ایک خاص ہے۔ ذہن انسانی یعنی فکر جس طرح ہم اس کو سمجھتے ہیں، بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہے اور کہ وہ انسانی خاصہ ہے، یعنی فکر۔ اور ذہن انسانی جو ہے وہ اس کو بنیاد فراہم کرتا ہے فکر کو، گرچہ اس میں جو بحث ہے وہ اب تک جاری ہے کہ ذہن انسانی اور فکر میں کیا حقیقی تعلق ہے، کیونکہ ذہن جو ہے ایک مادی چیز ہے، فکر جو ہے کم از کم کچھ فلسفے کے مطابق جو ہے وہ غیر مادی چیز ہے۔ یعنی اگر آپ ڈیکارٹ جو جدید فلسفے کے بانی ہیں اس کو لے لیں تو وہ مادے اور فکر میں ایک
دوئی کا قائل ہے، ان معنوں میں کہ مادے کا جو جوہر ہے وہ ایکسٹینشن ہے، یعنی ایکسٹینشن تمدید، اور جو فکر کا جوہر ہے وہ یا انسانی ذہن کا جو جوہر ہے وہ بالکل اس کے مخالف ہے، یعنی وہ اس میں کوئی تمدید نہیں ہے۔ تو ان معنوں میں جو ہے دو ہی ہے، لیکن یہ ہے کہ جو فکر ہم کرتے ہیں وہ جسم اور ذہن کی بنیاد پہ ہی کرتے ہیں، گو کہ ارسطو اور دوسرے فلسفی اور افلاطون بھی، ڈیکارٹ بھی اور پھر کانٹ بھی، یہ سب جو ہے اس بات کے قائل تھے کہ فکر جو ہے جسم کے بغیر جو ہے قائم رہ سکتی ہے، یعنی عقل جو ہے، یعنی ارسطو جو خدا کا تصور دیتا ہے وہ یعنی عقل محض ہے۔ اسی طرح یعنی مطلب یہ ہے کہ جو ڈیکارٹ کا تھاٹ ایکسپیریمنٹ جو وہ کرتا ہے، اس میں جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں اس کا امکان ہے کہ میں یہ یعنی میں جسم کو بھی رد کر سکتا ہوں، میں کائنات کو بھی رد کر سکتا ہوں، یعنی کائنات پہ بھی شک کر سکتا ہوں، لیکن اپنے آپ پہ شک نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر میں اپنے آپ پہ شک کروں گا تو پھر شک کیسے کروں گا؟ یہ تو اس میں ایک متضاد ہے، یعنی ہر چیز کو آپ جو ہے پر شک کر سکتے ہیں لیکن اپنے آپ پر شک نہیں کر سکتے، اور وہ اپنے آپ جس کی بات کر رہا ہے وہ صرف فکر یعنی ذہن محض۔ اسی طرح کانٹ کے ہاں بھی جو ہے عقل جو ہے وہ خدا جو ہے وہ عقل ہی ہے بنیادی طور پہ، اور انسان جو ہے بطور مخلوق ہے ایسی مخلوق ہے جس میں عقل ہے، وہ اس خدائی میں شریک ہے، گو کہ اس میں جسم بھی ہے، تو اپنے جسم کے لحاظ سے وہ ایک محدود مخلوق ہے، لیکن اپنے ذہن اور اپنی عقل کے لحاظ سے وہ خدا کی خدائی میں شریک ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگرچہ کہہ رہے ہیں ذہن انسانی کا وہ خاصہ ہے فکر، لیکن یہ ہے کہ یہ کوئی یعنی ہر ایک اس پہ کوئی اجماع نہیں ہے کہ فکر جو ہے ذہن انسانی کے بغیر اس کا کوئی وجود ہے یا نہیں ہے۔ اس میں دونوں طرح کی آپ کو آراء مل سکتی ہیں، اور اسلامی نقطہ نظر سے بھی اس کے بارے میں کوئی کلی اور حتمی بات کہنا مشکل ہے۔ مثال کے طور پر فکر ہی کو لیجئے، فکر اگرچہ ذہن انسانی کا وہ خاصہ ہے جس کا عمل دخل انسان میں ہمیشہ جاری رہتا ہے اور رہے گا، ظاہر ہے مطلب فکر کے بغیر تو زندگی نہیں چل سکتی، یعنی مطلب یہ ہے کہ انسانوں کی یعنی مطلب حیوانوں کے بارے میں اب ہمیں نہیں پتہ، فکر یعنی ذہن کی ایک سطح تو ان کے ہاں بھی ہے، لیکن ان کے زیادہ تر جو ہمیں علم ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ تر ان کی جو بقا ہے وہ جبلتوں پر منحصر ہے۔ ہمارے ہاں جو ہے جبلتوں کا درجہ جو ہے اتنا نہیں ہے، تو اس لیے ہمیں فکر کی بہت ضرورت ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ انسان جب اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ تہذیب کا ارتقاء، حقیقت یہ ہے کہ وہ عام انسان کے لیے فکر کا استعمال کم سے کم کرتا ہے، کیونکہ جیسے جیسے تہذیب ارتقاء کرتی ہے تو آٹومیشن جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور ایک عام آدمی کے لیے جو ہے فکر کا استعمال جو ہے یعنی روٹین جو ہے فکر یعنی تہذیب جس طرح ترقی کرتی ہے، مطلب یہ
جیسے اب ہم شہروں میں رہتے ہیں، شہری زندگی پہ اگر آپ غور کریں تو ہماری خاص طور پہ جو مطلب یہ ہے کہ جن کو ہم کہتے ہیں وہ ممالک جو جن میں منظم زندگی جو ہے وہ ایک روٹین ہے، ایک معمول بہی ہے، ان میں دیکھیں تو ایک شہری کو جو ہے جو کی زندگی ہے وہ ایک روٹین ان معنوں میں ہے کہ اس کو یعنی مطلب یہ کہ اگر اس کو اب کھانا کھانا ہے تو یا تو وہ جو ہے آٹا اور دوسری ضروریات بازار سے لے آئے گا اور اپنے مطبخ میں جو ہے پکا لے گا، یا یہ ہے کہ وہ مطعم میں چلا جائے گا اور یا ریسٹورینٹ میں چلا جائے گا اور وہاں پیسے دے کے کھا، اس کو زیادہ اس کے بارے میں فکر اور ذکر کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں کہ ایک آدمی جو ہے ایک دور دراز دیہات میں رہ رہا ہے یا اس سے بھی ذرا آگے کی بات کریں، مطلب ایسی جگہوں پہ رہ رہا ہے جہاں مطلب یہ ہے کہ شہری زندگی کا وجود نہیں ہے، لوگ جو ہیں چھوٹی چھوٹی جتوں کی صورت میں جو ہے جنگلوں میں رہتے ہیں، اور اب بھی کچھ ممالک میں اور کچھ جگہوں میں ایسی آپ کو مل جائے گا۔ تو جو ایک شخص ہوتا ہے اس کو جو علم چاہیے ہوتا ہے اس ماحول میں سروائیو کرنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے، وہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ ہے کہ یعنی کون سے پودے، مختلف پودوں کے بارے میں علم، کیا وہ کھا سکتا ہے کیا نہیں کھا سکتا، کون سے پودے جو ہیں زہریلے ہیں، کون سے پودے جو ہیں حیات بخش ہیں۔ تو مطلب ہزاروں پودوں کے بارے میں ایک عام جو جنگل میں رہنے والے زندگی بسر کرنے والے قبائلوں میں کہ ایک عام فرد کو حاصل ہوتا ہے، کیونکہ اس کے بغیر جو ہے وہ وہاں سروائیو ہی نہیں کر سکتا۔ مختلف جانوروں کے بارے میں علم، مختلف راستوں اور کس طرح جو ہے اپنی جگہ متعین کرنا، اپنے ارد گرد کو دیکھ کر اور آسمان کو دیکھ کر اور تاروں کو دیکھ کر اور تاروں کو قسم وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ علم جو ہے اس کو وہ علم اور فکر جتنی اس کو چاہیے سروائیول کے لیے، وہ اس سے بہت زیادہ جو ایک عام جو ہے ترقی یافتہ ملک کے شہری کو چاہیے۔ وہ کبھی ان چیزوں کو سوچے گا بھی نہیں، اس لیے کہ یہاں جو ہے فکر جو ہے اس نے اداروں، معاشرتی اور ریاستی اداروں کی شکل میں منجسم ہو گئی ہے، اور ہر چیز جو ہے ایک روٹین بن گئی ہے، اور اکثر لوگوں کو جو ہے نہ فکر کی ضرورت ہے نہ ذکر کی ضرورت ہے۔ وہ ان معنوں میں مطلب یہ کہ جو تہذیبی زندگی ہے وہ حیوانی زندگی سے زیادہ جو ہے قریب ہے ان معنوں میں۔ تو کہنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ جو سب یہاں کہہ رہے ہیں ذکر و فکر کی، وہ مطلب صرف ان کی رائے ہے اس میں، مطلب یہ کہ مباحث اس میں بہت طویل ہیں، لیکن یہ نقطہ نظر اگر قائم نہیں ہوا یا قائم ہوا بھی تو اس سے بہت کم اعتنا کیا گیا۔ تو اس کی کچھ وجوہ ہیں، مثال کے طور پر فکر ہی کے لیے، فکر اگرچہ ذہن انسانی کا وہ خاصہ ہے جس کا عمل دخل زندگی میں ہمیشہ جاری رہتا ہے، جی ہاں ہمیشہ جاری رہتا ہے، لیکن مختلف کانٹیکس میں اس کا عمل جو ہے مختلف ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ فکر کے بغیر آپ زندگی کیسے گزاریں گے، حواس کے بغیر بھی آپ زندگی نہیں گزار سکتے۔ لیکن انسانی معاشروں میں، مختلف انسانی معاشروں میں اور مختلف انسانی
ادارتی صف بندیوں میں اس کا مختلف رول رہے گا، کم یا زیادہ، مگر جس نے اس کل کو نظر انداز کرتے ہوئے جس کا وہ خود جزو ہے، یعنی کل کون سا؟ یہ کل ہے. اب کل جو ہے حقیقت انسانی ہے یا حیات انسانی ہے یا حیات عمومی ہے یا کائنات ہے، وہ کس چیز کا کل ہے اور اس کا مطلب کیا ہے، یعنی کل کا مقصد کیا ہے، یعنی اس سے ہم کیا مراد لیتے ہیں کہ ہم کل کا حصہ ہیں. انگریزی میں اس کو کہیں گے ٹوٹالٹی. تو اس میں تو کوئی شک نہیں کہ کلیات جو ہیں وہ ہر جگہ ہیں ہمارے ارد گرد، اور یہ تصور کے کائنات کی مختلف چیزیں جو ہیں، کائنات کی مختلف چیزیں جو ہیں وہ علیحدہ مستقل حقیقتیں ہیں جن کے مجموعے کا نام کائنات ہے. یہ صحیح معلوم نہیں ہوتا کیونکہ اب انسان ہی کو لیں، یعنی انسان ایک فرد ہے اور اس فرد کی ایک انفرادیت ہے جو اس کو دوسری چیزوں سے علیحدہ بھی کرتی ہے اور متمیز بھی کرتی ہے. لیکن اس انفرادیت کے نشوونما کے لیے بھی ایک اجتماعیت کی ضرورت ہے، ایک کلیت کی ضرورت ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے ایک فرد ایک ماں باپ سے پیدا ہوتا ہے تو خاندان کا ادارہ وہاں ہے. خاندان ایک کلیت ہے جس کے نتیجے میں ایک انفرادیت فرد جو ہے نشوونما پاتا ہے. یہ فرد جو ہے اس کا ایک خاندان سے ایک تعلق ہے. وہ تعلق صرف یہ نہیں ہے کہ یہ خاندان کی کلیت جو ہے فرد کو اپنے اندر پوری طرح سمو جاتا ہے، بلکہ یہ خاندان کی جو کلیت جو ہے اس کی انفرادیت کی نشوونما کے لیے بھی ضروری ہے. اور اس طرح خاندان کا تعلق جو ہے معاشرے سے ہے، اور معاشرے کا تعلق جو ہے پھر ممالک سے ہے، ممالک کا، اور پھر اسی طرح جو ہے انسانوں کا تعلق جو ہے حیوانوں سے ہے اور فطرت سے ہے وغیرہ وغیرہ. لیکن کلیت سے جو ہمارا کسی بھی کلیت سے جو ہمارا فرد کا جو تعلق ہے، کلیت اور فرد کے درمیان جو رشتہ ہے وہ کلیت کی بقا کے لیے بھی ضروری ہے ایک طرح سے، لیکن فرد کی بقا کے لیے بھی ضروری ہے. لیکن فرد جو ہے اس کا تعلق کلیت سے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ
اس کی کوئی انفرادیت نہیں ہے، بلکہ یہ کلیت اس بات کو بھی ممکن بناتی ہے کہ انسان کی ایک انفرادیت پرورش پائے، جس کے نتیجے میں جو ہے اس انسان میں یہ قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ اگر وہ چاہے تو اسی کلیت کے خلاف جو ہے ایک مزاحمت بھی بن جائے ایک طرح کی۔ تو انسان کی انفرادیت اور اس کی آزادی ایک طرح سے تو یہ کہا جائے کہ کلیت اس کی آزادی کی حد بندی کرتی ہے اور یہ کر سکتی ہے، لیکن اس آزادی کے نشوونما کے لیے بھی وہ کلیت ضروری تھی، کیونکہ اس کلیت کے بغیر جو ہے فرد اور اس کی انفرادیت کا بھی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر یہ کلیت اور فرد کے درمیان یہ جو ہے دو گنا تعلق نہ ہوتا تو ہماری جو کائنات ہے اور جو ہمارا اس سے تعلق ہے وہ بالکل مختلف ہوتا۔ مثلا یعنی مطلب ایک حیوان اور کائنات، حیوان اور اس کی کلیت کے ساتھ تعلق ہو سکتا ہے مختلف ہو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مگر جس نے اس کل کو نظر انداز کر دیا جس کا خود ایک جز ہے، یعنی مثال کے طور پر فکر ہی کے لیے، فکر اگرچہ ذہن انسانی کا وہ خاص ہے جس کے عمل دخل زندگی میں ہمیشہ جاری رہتا ہے اور رہے گا، مگر جس نے اس کل کو نظر انداز کرتے ہوئے جس کا وہ خود ایک جز ہے، یعنی انسانی فکر۔ اب اس کل سے ان کی مراد جو ہے انسانی زندگی بطور کل بھی ہو سکتی ہے اور کائنات بھی ہو سکتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو انسان جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ انسانی جو فکر ہے وہ ایک کلیت کے سائے میں پرورش پاتی ہے۔ یعنی زبان کو ہی لے لیں، جو ایک انفرادی چیز نہیں ہے زبان۔ تو فکر کلیت بغیر جو ہے نشوونما نہیں پا سکتی، لیکن فکر میں یہ بھی طاقت ہے کہ اسی کلیت جس کے تناظر میں نشوونما پائی ہے اسی کلیت کو ایک مزاحمت بھی فراہم کرے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کلیت جو ہے اس فکر جو ہے اس بات کو ماننے سے انکار کر دے کہ اس کا کلیت سے کوئی دو گانا رشتہ ہے، بلکہ وہ کہے کہ کلیت صرف ایک جو ہے حد ہے جس کو حد کو عبور کیے بغیر اور اس کے خلاف مزاحمت کیے بغیر میری انفرادیت قائم نہیں ہو سکتی۔ تو یہ مختلف جو ہیں رویے جو ہیں وہ آپ اس سلسلے میں اختیار کر سکتے ہیں۔ تو صرف یہ کہنا کہ مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پہ فکر ہی کے لیے، فکر اگرچہ ذہن انسان کا وہ خاص ہے جس سے اس کا عمل و دخل ہمیشہ جاری رہتا ہے اور رہے گا، مگر جس نے اس کل کو نظر انداز کرتے ہوئے جس کا وہ خود ایک جز ہے، یعنی مجرداً جب فلسفے کی شکل اختیار کی، تو یعنی فکر وہ کہہ رہے ہیں کہ جب کل کا فکر جب کل، یعنی اس کل سے مراد جو ہے پورا کئی چیزیں مراد وہ یہاں لے رہے ہیں، یعنی معاشرہ، کل سے مراد زبان، کل سے مراد تہذیب اور تمدن، کل سے مراد کائنات۔ تو انہی کے آغوش میں جو ہے فکر جو ہے انفرادی فکر جو ہے نمو پاتی ہے، اور ایک دوسرے لحاظ سے انسانی ذہن پلس بدن یہ بھی ایک کلیت ہے، اس کے
سائے میں پرورش پاتی ہے۔ لیکن فکر میں یہ بھی ایک فکر کی صلاحیت ہے جس کو کہتے ہیں تجرید، کہ وہ اس کلیت سے نظر انداز یا کلیت سے تجرد یا کلیت سے ایک گونا تحاید یا آئسولیشن بھی اختیار کر سکتے، اور اس کے یوزز ہوتے ہیں، مطلب اس کے یعنی فوائد ہیں اس تجرید کے، اور وہ بھی ہماری زندگی کے لیے اہم ہے۔ مثلا یہ کہ تجرید کی ایک چھوٹی سی مثال، تجرید ہے جس کو ایبسٹریکشن کہتے ہیں، یعنی اس کے بغیر جو ہے فکر چل نہیں سکتی، اور نہ علم اس کے نتیجے میں نمو پا سکتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ میں کرسیوں کو دیکھتا ہوں، کسی کرسی کا رنگ جو ہے کالا ہے، کسی کا نیلا ہے، تو اس سے مطلب میں یہ نتیجہ نکالتا ہوں کہ رنگ جو ہے اس کا کرسی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو کرسی ایک ایسی چیز، تو میں نے کرسی کے تصور کو رنگ کے تصور سے مجرد کر لیا، یا میں نے دیکھا کہ کتاب بھی کالی ہے اور کرسی بھی کالی ہے اور میز بھی کالی ہے، اور میں نے اس سے کالے رنگ کو جو ہے ان چیزوں سے مجرد کر دیا، اور میں نے یعنی آپ کبھی یعنی کالے رنگ سے بحثیت ہے کالے رنگ کے آپ کی ملاقات نہیں ہوگی، بلکہ وہ کسی اور چیز کا حصہ ہو۔ تو یہ جو تجرید ہے یہ فکر کا، اس کے بغیر فکر جو ہے وہ اور علم جو ہے نشو نما نہیں پائے گا۔ لیکن جو نیازی صاحب کہہ رہے ہیں وہ یہ کہ اگر یہ تجرید جو ہے انسان کی کلی زندگی سے بالکل ہی منقطع ہو جائے اور ایک وسیلے سے اٹھ کر ایک مقصد بن جائے، تو پھر لوگ جو ہیں عجیب و غریب جو ہے فلسفہ، اور ان کے وہ کہہ رہے ہیں کہ فلسفے میں یہ ہوا ہے کہ تجریدی فکر جو ہے وہ غالب آ گئی ہے، اور اس تجریدی فکر نے تجرید کی بنیاد پر ایک ایسا عالم بنا دیا ہے جس کا حقیقی عالم سے کوئی تعلق نہیں رہا، کیونکہ حقیقی عالم تو ایک کلیت ہے جس میں فکر جو ہے صرف ایک جز ہے۔ لیکن تجریدیت کی بنا پر اگر آپ یہ ایک ایسا عالم کھڑا کر دیں جو بالکل مجرد ہے، جس میں احساس کا کوئی وہ نہیں ہے، جس میں مادے کا کوئی دخل نہیں ہے، تو پھر وہ فکر جو ہے حقیقت سے جو ہے دور ہو گئی ہے، اور وہ فکر وسیلہ بننے کے بجائے ایک مقصد بن گئی ہے۔ تو اس قسم کی تجرید فکر کی وہ جو ہے یہاں اس کے بارے میں ہمیں جو ہے وارننگ دے رہے ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ فلسفہ جو ہے اس میں یہ ٹینڈنسی ہے، کیونکہ فلسفے کے لیے آپ کو تجریدی فکر کو نمود دینا پڑتا ہے، اس کے بغیر تو فلسفہ۔ لیکن اگر فلسفہ یہ بھول جائے کہ اس کا اصل تعلق جو ہے حقیقت کلی سے ہے، تو پھر وہ ایک آئیڈیلسٹک یا مثالی یا اختراعی مجرد کائنات کا تصور گھڑ لیتا ہے، جس کا حقیقی نہ تو کائنات سے کوئی تعلق ہوتا ہے، نہ اس کا تعلق جو ہے انسانی زندگی سے رہتا ہے۔ تو اس پہ رکتے ہیں انشاءاللہ، پھر اس کو جاری رکھیں۔